آج پاکستان میں ایک بڑا سوال کھڑا ہے، کیا سولر پلیٹس کے اوپر ٹیکس لگانا عوام کے لیے ریلیف ہے یا ایک نیا بوجھ؟ ایک طرف حکومت ہے، ایک طرف عوام، اور درمیان میں ایک ایسی حقیقت جسے شاید کوئی پوری طرح سے نہیں بول رہا، اور آخر میں ہم دیکھیں گے انصاف، ذمہ داری کا اصل معیار کیا ہوتا ہے۔ ایک تاریخی واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج 27 اپریل 2026 کو منڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 5 ہونے جا رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اہم کرنٹ افیئر کے اوپر بات کریں گے۔ وہ کرنٹ افیئر کچھ اس طرح سے ہے کہ حالیہ دنوں میں گورنمنٹ پاکستان کا سولر سسٹم کے اوپر ممکنہ طور پہ ٹیکس لگانا، اس کے متعلق آج ہم گفتگو کریں۔ میں یہاں پر کسی سیاسی جماعت کا نمائندہ بن کے آپ کے سامنے نہیں آیا، میں عوام کا نمائندہ بن کے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ ایک طرف حکومت ہے، دوسری طرف عوام، اور درمیان میں ایک ایسی حقیقت جسے شاید کوئی پوری طرح سے نہیں بول رہا۔ حکومت کا موقف بڑا واضح ہے۔ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ پاکستان کی زیادہ تر عوام سولر سسٹم کے اوپر منتقل ہو رہی ہے، اس وجہ سے وہ نیشنل گریڈ سے بجلی کم لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے سسٹم مینٹیننس کے اوپر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ اخراجات تو اپنی جگہ ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن جو ریونیو جنریٹ ہو رہا تھا وہ کم ہو گیا ہے۔ حکومت 3 پوائنٹ اٹھاتی ہے۔ نمبر 1، نیٹ میٹرنگ، کیونکہ پاکستان کی زیادہ تر عوام سولر سسٹم کے اوپر منتقل ہو گئی ہے، جس وجہ سے وہ گورنمنٹ کو بجلی پروڈیوس کر کے دیتی ہے، اور گورنمنٹ سے بجلی وہ لیتی بھی ہے۔ مہنگے داموں گورنمنٹ عوام کو بجلی دے رہے ہیں اور سستے داموں ان سے لے رہے ہیں، جس وجہ سے حکومت کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ نمبر 2، ریونیو جو جنریٹ ہوتا تھا گورنمنٹ کو اس پورے سسٹم سے، وہ ختم ہو گیا ہے، جس وجہ سے حکومت کا یہ فیصلہ ہے اور یہ اعلان ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں اس چیز کے اوپر ٹیکس لگائیں گے۔ تیسری چیز، سسٹم مینٹیننس، کہ اگر ایک دم جس طرح سولر سسٹم کے اوپر لوگ آ رہے ہیں، اسی طرح چند مہینے یا چند سال گزرے تو یہ ہمارا سسٹم بالکل فلاپ ہو جائے گا، جس وجہ سے حکومت کا یہ اہم سوال ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر ٹیکس لگائیں۔ اچھا میرے بھائیو، اب آتے ہیں عوام کے موقف کے اوپر۔ عوام کا موقف بڑا واضح ہے۔ عوام کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے گورنمنٹ سے کوئی ریلیف نہیں لیا، نہ گورنمنٹ نے ہمیں کوئی ریلیف دیا ہے سبسڈی کے طور پہ کہ وہ ہمیں دیں کہ آپ سولر سسٹم کے اوپر آئیں۔ دوسری چیز کہ ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے، کسی نے کمیٹی ڈالی، کسی نے قرض لیا، کسی نے ادھار رقم پکڑی کسی سے، پھر جا کے ہم نے سسٹم لگایا۔ یہ ہمارے لیے کوئی لگژری نہیں ہے۔ حکومت یہ سمجھے کہ ہمارے لیے کوئی لگژری ہے، یہ ہمارے لیے سروائیول ہے، کیونکہ ہم زیادہ تر بجلی کا بل پے نہیں کر سکتے تھے، جس وجہ سے ہم نے بڑی مشکل سے اس کے اوپر سولر سسٹم کے اوپر آئے ہیں۔ اور دوسری چیز اہم کہ سولر سسٹم کے اوپر اب گورنمنٹ کا ٹیکس لگانا یہ ناانصافی والا معاملہ ہے، کیونکہ یہی گورنمنٹ ہمیں کہہ رہی تھی کہ آپ اس ملک کو بحران سے نکالیں اور آپ سولر سسٹم کے اوپر آئیں، اور اب یہی گورنمنٹ ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ سولر سسٹم کے اوپر ٹیکس دیں۔ یہ بالکل ناانصافی والا معاملہ ہے۔ اچھا میرے بھائیو، اب آتا ہوں میں اپنے موقف کی طرف۔ دیکھیں میرا موقف بڑا واضح ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی انتظامی اخراجات کم کرے، وزراء مشیروں کے جو اخراجات ہوتے ہیں، جو پروٹوکول ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا کم کریں تاکہ عوام کے اوپر ایک رحم والا معاملہ ہو۔ دوسری چیز کہ وہ اپنا نیشنل گریڈ کا جو مینٹیننس سسٹم ہے نا، اس کو بیٹر کریں۔ جب تک آپ اس کو بیٹر نہیں کر سکتے نا، فضول کا آپ عوام کے اوپر ٹیکس لگاتے جا رہے ہیں۔ جب آپ اپنے سسٹم کو مینٹین کر لیں گے، جس سے جو بجلی چوری ہوتی ہے، جو ٹرانسمیشن میں جو پرابلم ہوتی ہیں، لائن لوز پرابلم ہوتی ہیں، وہ ختم ہو جائے گی، اور جو غیر قانونی طور پہ کریکشن کیے جاتے ہیں وابطہ اہلکاروں کی طرف سے، وہ بھی کم ہو جائیں گے، تو آپ کو ریونیو جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گا جس طرح آپ کو پہلے جا رہا تھا۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ فضول عوام کے اوپر بوجھ والا معاملہ کر رہے ہیں۔ تیسری ایک اہم چیز کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سولر سسٹم کو ڈسکریج کرنے کے بجائے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، کیونکہ آلریڈی پوری دنیا رینیویبل انرجی کے اوپر ٹرانسفر ہو گئی ہے، جس سے وہ ہوا اور پانی سے بجلی بناتے ہیں اور اپنے ملک کو وہ بحران سے نکالتے ہیں۔ اچھا میرے بھائیو، اب آتا ہوں
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک بڑا اہم واقعہ پیش آتا ہے، کیونکہ آپ کی یہ روٹین تھی کہ آپ رات کو بازاروں کا گشت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کسی گھر سے بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی، تو آپ نے اس دروازے پہ دستک دی۔ بڑھیا نکلی، اس نے کہا کہ امیر المومنین میرے بچے بھوکے ہیں، ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنے کندھے کے اوپر اناج کا تھیلا رکھا اور اس کے گھر پہنچایا۔ ایک خادم نے کہا کہ امیر المومنین آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں، مجھے کہتے میں لے آتا۔ تو آپ نے بڑی پیاری بات کی، آپ نے کہا کہ کل کو روز قیامت تو میرا یہ والا بوجھ اٹھا لے گا۔ یہ تھا انصاف، یہ تھی ذمہ داری، یہ تھا ایک حکمران کا کردار۔ ہمیں محاسبہ کرنا ہوگا، آج ہمارے حکمران کدھر کھڑے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔